for staying with us. We are back from the break. اور ڈاکٹر رحیق عباسی ہمارے ساتھ ہیں جو منہاج القرآن کے انٹرنیشنل میں ہیں اور ماسٹرز انہوں نے کیا ہوا علامہ اقبال یونیورسٹی سے اور کمپیوٹر سائنسز میں اور پی ایچ ڈی بھی ہے ان کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے. تو بہت شکریہ آپ کا ہمارے پاس آنے کا, کیونکہ کچھ سوالات قائد اعظم یونیورسٹی سے سوری کچھ سوال ہمارے پاس ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ان پہ ڈسکس کیا جائے. یہ جو شیطان کو جکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سمبولکلی استعمال ہوا ہے یا لٹرلی اس کو استعمال کیا گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو پروگرام آپ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے, قید کر دیا جاتا ہے. اب شیطان ایک انٹیٹی ہے, شیطان ایک مخلوق ہے, ایک فرد ہے جو جنوں میں سے ہے جس کا نام ابلیس, قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے, جس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اعتراض کیا تھا تخلیق آدم کے اوپر اور خلیفہ بنانے کے اوپر, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روندہ درگاہ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا. اس نے پھر مہلت مانگی کہ قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دی جائے اور میں انسانوں کو بہکاؤں گا, ان کو اغوا کروں گا, ان کو پھسلاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی, مگر ساتھ یہ فرمایا کہ تمہارا چال نہیں کارگر ہوگی, تمہاری چال مگر میرے مخلصین بندوں پر نہیں ہوگی, میرے چنیدہ بندوں پر نہیں ہوگی. تو رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کی حدیث سے مبارکہ ہے اور یہ ایسے ہی ہے کہ اس شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جنوں میں سے اس کے قبیلے کے لوگوں کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ایک سوال پیدا ہوتا ہے, میرا خیال ہے وہ سوال پوچھنا چاہیں گے کہ شیطان کو تو جکڑ دیا گیا تو پھر ہمارے معاشرے میں چوریاں بھی ہو رہی ہیں, قتل بھی ہو رہا ہے, گناہ بھی ہو رہا ہے, یہاں تک کہ ملاوٹ ہے, بہت سب کچھ ہو رہا ہے, ہر لیول پہ برائی جو ہے وہ, مہنگائی ہو جاتی ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی. لوڈ شیڈنگ تو الگ ایشو ہے, لیکن مہنگائی ہوتی ہے, لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, چیزوں کی قیمتیں ایک دم بڑھ جاتی ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی 3-4 ریزن ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرنے والی طاقت صرف شیطان ہی نہیں ہے, بلکہ ہمارے اندر ایک نفس بھی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَعَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے انسان کے اندر نیکی کی طاقت بھی رکھ دی ہے اور برائی کرنے کی عمل کا بھی رکھ دیا ہے. شیطان ڈکلیئر ہونے سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو شیطان سے پہلے فرشتوں نے ایک اعتراض کیا تھا تخلیق آدم اور آدم کو خلیفہ بنانے کے اوپر. فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ آپ ان کو خلیفہ بنانے جا رہے ہیں, آدم کو خلیفہ بنائیں گے کہ جو زمین پہ جائے گا اور یہ قتل و غارت گری کرے گا. تو شیطان تو ابھی شیطان نہیں بنا تھا, یعنی کہ وہ ابھی تک انسان کا دشمن نہیں ہوا تھا. اسے پہلے فرشتوں نے بھی کہا تھا چونکہ انسان کی تخلیق جس مادے سے ہوئی ہے اس میں فسق بھی ہے, فجور بھی ہے, گھٹیا پن بھی ہے اور برائی کا ایک مادہ بھی موجود ہے, عنصر بھی موجود ہے. تو اب وہ جو نفس ہمارے اندر موجود ہے, جو ہماری تخلیق ہوئی ہے, وہ ہمیں برائی کی طرف راغب کرتی ہے. مگر ہم اور فرشتوں میں فرق کیا ہے کہ فرشتوں میں یہ مادہ نہیں رکھا گیا, فری ول نہیں ہے. فری ول نہیں, فری ول بہت فری ول نہیں ہے. میں آپ سے تھوڑی سی اجازت لوں گا آپ سے کہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بیکاز فری ول ایک بہت ہی خوبصورت ایک بات ہے جسے اللہ نے صرف انسانوں کو یہ عطا فرمایا اور اس سے ہی اس کا رتبہ جو ہے وہ اشرف المخلوقات کے اوپر آ جاتا ہے. بیکاز ہمارے پاس ول ہے کہ ہم اپنی فری ول سے جو بھی چوز کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, کہیں نہ جائیے گا.